السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وقال الله عز وجل في القرآن في سورة البقرة ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ حمد و ثنا کبریائی بڑائی کے مقدس مطہر معلیٰ کلمات اللہ مالک کائنات کے لیے خاص ہیں۔ صبح و مساء کی ہواؤں میں، شام و سحر کی فضاؤں میں، لیل و نہار کی نواؤں میں، دن اور رات کی رنگ و نور کی قباؤں میں اسی مالک کائنات وحدہ لا شریک حی لا یموت کی وحدانیت، یکتائیت اور اسی کے ایک ہونے کا ڈنکا بج رہا ہے۔ عالم کائنات کی ہر شے اس کے مطلق ایک ہونے کی گواہی دیتی ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، سبوح قدوس ہے، رب الملائکۃ والروح ہے۔ علی ھذا القیاس ہمہ قسم کی تعریفات و توصیفات، تمجیدات، تحمیدات، تحلیلات اسی مالک بحر و بر کے لیے خاص اور مختص ہیں۔ بعد ازاں لا تعداد و بے شمار انگنت درود و سلام میرے آپ کے آقا کریم، نبی کریم، رسول کریم، پوری کائنات کے امام اور سردار پیغمبر، امام الائمہ، سراج الامہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر اللہ تعالیٰ میری آپ کی طرف سے لاکھوں کروڑوں اربہ ارب درود و سلام کی برکھائیں نازل فرمائے۔ آپ پر اور آپ کے اصحاب پر، قیامت تک آنے والے آپ کے جتنے بھی متبعین ہیں ان سب پر اللہ تعالی رحمتوں کی برکھا نازل فرمائے، آمین۔ صاحبو، عزیزو، بھائیو، ساتھیو، جوانوں، بزرگوں، حق جل شانہ نے، مالک کائنات نے جب سے کائنات بنائی ہے اس نے انسانوں کی ہدایت کا اور انسانوں کو اپنے اخروی فائدے سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے مالک کائنات نے انبیاء کا سلسلہ اس کا آغاز کیا۔ تمام نبی آئے ہیں، مبعوث ہوئے ہیں۔ ہر نبی کے آنے کا مقصد اللہ مالک کائنات جل شانہ کے ساتھ تعلق کو استوار کرنا، اس کی توحید کو سمجھانا، اللہ کے ساتھ رشتوں کو جوڑنا، یہ ٹھہرا ہے۔ یہاں تک کہ اختتام ہوا میرے آپ کے آقا کریم خاتم النبیین، امام پیغمبر، سردار پیغمبر، سید انس و جاں، پوری کائنات کے امام کائنات سرتاج رسول محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ پر اللہ پاک جل شانہ نے نبوت کو ختم کیا۔ آپ تاجدار انبیاء ہونے کے ساتھ ساتھ انبیاء کے خاتم بھی ٹھہرے۔ اب میری آپ کی بلائی، میری آپ کی کامیابی، ہماری فلاح و فوز اسی چیز میں مضمر ہے کہ ہم اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین، آپ کی شریعت، آپ کا نظام، آپ کے اقوال مبارک اور آپ کی حدیث، آپ کی سنت طیبہ مبارکہ اپنی زندگی میں شامل کریں۔ یہ شامل ہونا قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے لازم ٹھہر چکا۔ اب یہ ضروری ہے کہ اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، اس پر دو رائے نہیں دی جا سکتی۔ یہ ویسے ہی ضروری ہے جیسے ہمارے لیے ہماری زندگی کی بقا کے لیے سانس لینا ضروری ہے، جیسے حیات میں کھانے پینے کا، طعام کا معاملہ ہے، اسی طرح سے اخروی کامیابی کے لیے اگر کسی مسلمان کی زندگی میں سے سنت کو خارج کر دیا جائے، ہماری حیات میں سے اگر حیات رسول کو، اللہ کے پاک پیغمبر کی سنت اور آپ کی زندگی کو نکال دیا جائے تو کامیابی کا 1% بھی ہمارے پاس کوئی چانس نہیں بچتا۔ کامیابی آپ کی سنت میں ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ بات تمہیداً عرض کر رہا ہوں تاکہ پوری بات سمجھ میں آئے، سب سے بڑھ کر محبت اور سب سے بڑھ کے اطاعت بھی
سب سے بڑھ کر اتباع بھی میرے پاک پیغمبر محمد کریم کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا کے لوگوں کو پیش کیا جا سکتا ہے، ان کے اقوال پیش کیے جا سکتے ہیں، ان کے معاملات، ان کی اچھی باتیں، ان کے اقوال زرعی پیش ہو سکتے ہیں اور لوگ پیش کرتے بھی ہیں، لیکن ساری دنیا کے لوگوں کے اقوال اور ان کے اقوال زرعی جس کو لوگ کہتے ہیں کہ سونے سے پانی کے لکھے جانے کے قابل ہیں، ان سارے اقوال کو اللہ کے پاک پیغمبر محمد کریم کے قدموں پر قربان کیے جا سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ میرے آپ کے آقا کریم کی شان ہے اور آپ کی عظمت اور آپ کا مقام ہے۔ اگر کوئی اس مقام کو سمجھ پائے، اگر کوئی سنت کو، آپ کی حدیث کو اور آپ کی عزت کو سمجھ پائے، تو یقین جانیے کبھی بھی وہ سنت کے دائرہ سے باہر نہ جائے۔ سنت کے دائرہ سے انسان باہر تبھی جاتا ہے جب اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس راستے کے علاوہ بھی اور کئی راستے ہیں، جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس راستے کے علاوہ بھی اور کئی اچھے راستے ہیں، اور یہ گمان کر بیٹھتا ہے کہ یہ ہر اچھا راستہ اللہ کے پاک پیغمبر کے قریب کرتا ہے، آپ کے نزدیک کرتا ہے، یہیں سے خطا کھاتا ہے۔ ہر اچھا راستہ میرے پاک پیغمبر کے قریب نہیں کرتا، قریب کرتا ہے وہ راستہ جو اللہ کے پاک پیغمبر نے خود ہی کر کے دکھایا ہے۔ یہ فلسفے کی بات نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی قصہ کہانی یا افسانہ ہے، یہ نقطے کی بات ہے، عقیدے کی بات ہے، ایمان کی بات ہے۔ اسی ایمان اور ایقان کے ساتھ صحابہ چلتے رہے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، اسی ایمان و ایقان کے ساتھ ہمارے اسلاف چلتے رہے ہیں کہ ہر بات میں، ہر مقام پر، ہر جگہ پر مد نظر کیا شے ہوتی تھی؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کا طریقہ، طریقہ مبارک، طریقہ محمود، طریقہ طیبہ، اسوہ حسنہ ہر وقت ہمارے اسلاف کے پیش نظر ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی انہیں اللہ نے مقام دیے، ان کی عزتیں بڑھائیں، ان کی شانیں آج تک بیان ہوتی ہیں، ان کی عظمتیں آج تک زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گی۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں بھی قیامت تک زندہ رہوں تو زندہ رہنے کا نسخہ میرے بھائیوں ایک ہے، اپنے آپ کو اللہ کے پاک پیغمبر کی سنت کے تابع کیجئے، حدیث کے تابع کیجئے۔ آپ مر بھی جاؤ گے، قبر میں پہنچ بھی جاؤ گے، اللہ تذکرے زندہ رکھے گا کہ بندہ اللہ کے نبی کا بڑا محب تھا۔ اصل محبت ہے یہ، محبت کا اصل معیار یہی ہے۔ میرے نبی کے ساتھ محبت کرنے کے بڑے طریقے ہو سکتے ہیں، کوئی جس طریقے سے بھی آئے، ہر طریقے میں ممتاز اور ہر طریقے میں اور ہر راستے میں، ہر پہلو میں جو چیز سب سے اعلیٰ نظر آئے گی، اگر اس کو مان کر کسی نے میرے پاک پیغمبر کے ساتھ محبت کرنی ہے تو میں عرض کیے دیتا ہوں، اگر کسی انسان کو کسی کی عظمت دے کر محبت کرنا ہے تو میرے پاک پیغمبر سے بڑھ کر عظیم اس کائنات میں نہ کوئی ہے نہ کوئی آئے گا۔ عظمت دے کر محبت کرنا ہو تو عظیم محمد رسول اللہ ہے۔ اگر کسی نے شان اور مقام دے کر محبت کا ارادہ کیا ہے تو شان و مقام میں بھی میرے پاک پیغمبر کے مقابلے میں کوئی کھڑا کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ عقیدہ اور ایمان ہے۔ اگر کسی نے حسب و نسب دے کر محبت کرنا ہے، یہی انداز ہوتے ہیں نا، یہی تو پہلو ہوتے ہیں جن سے لوگ محبتیں کرتے ہیں۔ اگر حسب بھی دیکھو، نسب بھی دیکھو، شجرہ بھی دیکھو، خاندان بھی دیکھو، اگر خاندانی معیار دیکھو تو میرے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں اس صنف پہ بھی کھڑا کوئی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی نے عقل اور شعور دے کر محبت کرنا ہے تو بھی آپ سب سے اعلیٰ ہیں، ممتاز ہیں۔ اگر علم دے کر محبت کرنی ہے تو بھی آپ سب سے اعلیٰ ہیں۔ مجھے بتلائیے کوئی بندہ ایسا پیش تو کیجیے جو یہ دعویٰ کرے کہ کائنات کا فلاں شخص یا فلاں ہستی اللہ کے پاک پیغمبر سے بڑھ کے کوئی دنیا میں ہے نہیں، نہ قیامت کی دیوار تک آئے گا۔ اگر اسی ایمان اور ایقان کو زندہ کر لیجئے اور اس ایمان کو سنت کا لباس پہنا دیجئے تو سمجھ لیجئے کہ راہ جنت آپ نے حاصل کر لیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا مقام ہر لحاظ سے اعلیٰ و عرفہ ہے۔ میں یہاں بہت سارے واقعات ذہن میں آ رہے ہیں، وقت بھی تھوڑا جمعے کا مختصر ہوتا ہے، تنگی داماں بھی ہے اور تنگی وقت بھی ہے، لمبی چوڑی باتیں نہیں ہو سکتی۔ صرف چند ایک اشارے کر کے میں اپنی بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اور چند اشارے کیا ہیں؟ جس پہلو سے بھی اگر آپ نے اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرنی ہے، سچی محبت، تو اس پہلو میں سب سے زیادہ ممتاز اور منفرد میرے پاک نبی کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ ماہ ربیع الاول جا رہا ہے، اگرچہ یہ موضوع ہمارا اس موضوع کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ تو ایک ہمارا جو موضوعات کا سلسلہ چلتا ہے اسی میں ایک موضوع آیا۔
کہ میرے پاک پیغمبر کی سنت اور سیرت اور آپ کا اسوہ کامل، ہم تو بیان اسے کرنے جا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ذرا موازنہ کرنا چاہوں گا۔ دور حاضر کے طریقے بھی دیکھ لیجئے، صحابہ کرام کا انداز بھی دیکھ لیجئے رضی اللہ عنہ اجمعین، میرے پاک پیغمبر کی گفتگو اور میرے پاک پیغمبر کا طریقہ بھی دیکھ لیجئے، اور اپنا طرز حیات بھی دیکھ لیجئے۔ اگر کوئی انسان غور کرے، فکر کرے، تو قدم قدم پہ سوائے شرمساری کے ہمارے پاس کچھ باقی بچتا ہی نہیں۔ میرے پاک نبی کا طریقہ، اسوہ رسول، صحابہ کی اتباع، اطاعت کا جذبہ، اور اپنا طریقہ زندگی کہ میرے نبی کی بات سن کر جہاں بڑے بڑے سر جھکا جاتے تھے، آج میرے اندر اتنی جرت آ گئی، اتنی سختی آ گئی کہ بڑے بڑوں کے سر جھک جاتے تھے، میرا سر اٹھا رہتا ہے اللہ کے نبی کی بات سن کر بھی اور حدیث سن کر بھی۔ یہی سب سے بڑی خامی ہے میرے بھائیو۔ اللہ کے نبی کا وہ پاک طریقہ ہے کہ جو یہاں پر آتا ہے اور رسالت کو مانتا ہے، اتباع میں آتا ہے، وہ اپنی ساری خواہشات پیچھے کر کے آتا ہے، خواہشات کو سرنگو کرتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں طریقہ یہ ہے، یہاں دستور یہ ہے، جو یہاں سرنگو ہوتا ہے وہ پوری کائنات میں سر بلند ہوتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے طریقے کا اعجاز ہے، آپ کے پاک طریقے کا یہ معجزہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سنت بڑی چیز ہے میرے بھائیوں، اتباع بڑی شے ہے، آپ کے طریقے کی پیروی کرنا بڑی شے، بڑا عمل ہے۔ نماز آپ کے طریقے کے مطابق، انداز حیات آپ کے طریقے کے مطابق، صوم و حج آپ کے طریقے کے مطابق، زکوٰۃ و خیرات آپ کے طریقے کے مطابق، شادی بیاہ کے معاملات آپ کے طریقے کے مطابق، ہماری زندگی، ہماری حیات، ہماری موت، سارے معاملات کنبے قبیلے کے رسم و رواج کے مطابق نہیں، دستور معاشرہ کے مطابق نہیں، بلکہ اللہ کے پاک پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہیں۔ اصل کامیابی شروع یہاں سے ہوتی، کامیابیوں کے راستے یہاں سے نکلتے ہیں۔ ہمیں یہ غلطی لگ گئی، ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ کامیابیوں کے راستے اپنے طریقوں سے نکلتے ہیں، اور اس سے بڑی غلطی ہم نے یہ کی جنہوں نے یہ کہا کہ کامیابیوں کے راستے غیروں کے طریقے سے نکلتے ہیں۔ ایک امت کا بہت بڑا طبقہ اس امت کا ایسا بھی ہے جو غیروں کے طریقوں کی نقالی کرتا ہے، اور نقالی کرنے کے بعد خوشی محسوس کرتا ہے، اس پر ذرا دیر کو انہیں شرمندگی بھی نہیں ہوتی، شرم محسوس نہیں کرتے، ببانگے دوہل اعلان کرتے پھرتے ہیں، دڑکے کے ساتھ اعلان کرتے پھرتے ہیں، طریقہ غیروں کا ہے، خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یہ طبقہ پہلے طبقے سے شدید ترین ہے، اور یہ افسوسناک معاملہ ہے، اس امت میں یہ دونوں طبقات پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ طبقہ ہے جو ہر معاملے میں، ہر پہلو میں یہ دیکھتا ہے کہ میرے پاک نبی کا طریقہ کیا ہے، میرے پاک نبی کی سنت کیا ہے، آپ کا حکم زرنی کیا ہے، وہ اسی کے مطابق چلتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما دے، اللہ ہمارا شمار ان میں کر دے۔ میرے نبی پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو آپ کے چہرہ پر انوار کی بات کرنی ہے تو کیا کہنے ہیں؟ صحابہ نے آپ کی عظمت اور آپ کی رفعت میں ایسے ایسے کلام کہے ہیں، آج بھی جو صفحات پر مرقوم ہیں، لکھے ہوئے ہیں، اس امت کو منتقل ہوئے ہیں، کہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر بھی صحابہ نے بڑے بڑے ایسے الفاظ، بڑے بڑے ایسے نعتیہ انداز میں کلام کہے ہیں کہ ان کو سن کر آج بھی روح سرشار ہو جاتی ہے، قیامت تک کہے جاتے رہیں گے۔ یہ بھی آپ کا معجزہ ہے۔ اس چہرے پر میں کہتا ہوں کہ 1000 لوگوں کے اقوال قربان کر دینے چاہیے۔ اس عظیم چہرے پر 1000 نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں افراد بھی آ جائیں، اپنی اپنی زندگیاں لے کر، اقوال لے کر، تو یہاں قربان کر دینے چاہیے، کہ یہاں قربان کرنا یہی عین ایمان ہے۔ یزید بن صاحب بیان فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، میرے محبوب پیغمبر ہے نا، آپ کی عزت ہے، شان ہے، مقام ہے، صحابہ نے کس درجے میں جا کے آپ کو پہچانا ہے، کس کس مقام سے آپ کی تعریف اور توصیف بیان کی۔ چھوٹا تھا، بچہ تھا، اللہ کے نبی تشریف لائے، بچوں کے درمیان میں سے گزرے، کچھ اتنی سینس تھی مجھے کہ مور نبوت دیکھنا چاہتا تھا جو آپ کے 2 کندھوں کے درمیان تھی۔ میرے پاک پیغمبر نے میرے رخسار پر اپنا ہاتھ رکھا، یہ دست مبارک رکھا، یہ دست محمد الرسول اللہ ہے
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دست کا مقابلہ کائنات میں کوئی دست نہیں کر سکتا ہے۔ یوں ہاتھ رکھا میرے چہرہ پر اور کہتے ہیں کہ آج تک اس ہاتھ کے رکھنے کی وجہ سے جو وہ لمس تھا، جو خوشبو تھی، وہ آج تک محسوس کرتا ہوں۔ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ کس شخصیت کے مقابلے میں شخصیات کو پیش کرتے ہیں؟ کس کے مقابلے میں اپنے اپنے اقوال پیش کرتے ہیں؟ صحابہ نے آپ کو یوں مانا ہے، اس انداز سے ماننا ہے کہ وہ اس دست کی خوشبو آج تک مجھے محسوس ہوتی ہے۔ میرا نبی کا حسن، میرے نبی کا چہرہ مبارک، یہ تو الگ موضوع ہے پورا۔ آپ کا حسن، حسن تجلی کو بیان کرنا ایک الگ موضوع ہے۔ بڑے بڑے اہل علم اس پر کلام کرتے ہیں۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر اور آپ کے چہرہ کو دیکھ کر اعلان کرتے تھے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء اللہ اکبر کبیرہ، خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کی عزت، شان، منقبت، آپ کی نعت بیان ہو رہی ہے۔ یہ ایک موازنہ کرنا چاہتا ہوں ذرا تھوڑا آگے چل کے۔ ایک ہے میرے پاک پیغمبر کی عزت بیان کرنا، شان بیان کرنا، مقام بیان کرنا، بڑا درجہ ہے اس کا، یہ چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے یہ۔ میرے نبی کی عزت بیان کرنا، آپ کی شان بیان کرنا، مقام بیان کرنا، بڑا عمل ہے یہ۔ بڑے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ جس کے ساتھ محبت کی جاتی ہے پھر اس کی شان بھی بیان کی جاتی ہے۔ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کا مقام بھی بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن محبت اور شان بیان کرنے سے بڑا ایک درجہ اور بھی ہے۔ حیران کن بات ہے نا، آپ کی عظمت، آپ کی شان بیان کرنے سے بڑا ایک درجہ اور بھی ہے، اور وہ درجہ کون سا ہے؟ اور جس کی شان بیان کی جا رہی ہے اس کی بات ماننا، اس کی اطاعت کرنا، اس کا کہنا ماننا۔ الامر فوق الادب، ٹھیک بات ہے یہ۔ آپ کے ادب سے بڑھ کر ادب یہ ہے کہ آپ کی بات مانی جائے، یہ بڑا ادب ہے۔ عزت کرنا بھی ادب ہے، شان بیان کرنا بھی ادب ہے، مقام بیان کرنا، لیکن اس سے بڑا ادب یہ ہے کہ آپ کی بات مانی جائے۔ آج امت کو جو مار پڑی ہے نا، مار اسی بات سے آ کے پڑی۔ شان تو بڑی بیان ہوئی، ہو رہی ہے، قیامت تک ہوتی رہے گی۔ میں اور آپ نہ بھی بیان کریں، اللہ بیان کر رہا ہے، قیامت تک بیان ہو رہی ہے۔ اللہ اپنے پاک پیغمبر پر درود و سلام کی برکھائے نازل کر رہا ہے، کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ ساری دنیا آپ کا مقام بیان کرنا شروع کر دے، میرے نبی کے مقام میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا مقام بیان کرنا چھوڑ دے تو کمی نہیں ہو سکتی۔ ساری دنیا مقام بیان کر کر کے زندگی ختم کر دے لیکن اطاعت کے دائرہ میں نہ آئے۔ یہ دو دائرے ہیں جو علماء نے بیان کیے، ایک دائرہ ہے محبت کا، ایک دائرہ ہے اطاعت کا۔ محبت کا دائرہ اندر کا دائرہ ہے، اطاعت کا دائرہ باہر کا دائرہ، بڑا دائرہ ہے، اس کی وسعت زیادہ ہے، اس کا اجر زیادہ ہے۔ محبت کی بات کرتے ہیں لوگ بڑے یہ دھڑلے کے ساتھ یہ بات کہہ دیتے ہیں، بڑی عجیب بھی ان کی بعض اوقات یہ بات لگتی ہے۔ محبت تو میرے پاک پیغمبر کے ساتھ ان لوگوں نے بھی کی ہے جنہوں نے آپ کا دین نہیں مانا ہے، انہوں نے بھی محبت کی، اور یہاں تک کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوں افضل ہیں سارے رسولوں میں کہ ہے جیسے گلاب افضل زمانے بھر کے پھولوں میں۔ کتنا باکمال شعر ہے، میں نے پڑھا دل کو سکون محسوس ہوا ہے۔ لیکن جانتے ہیں شعر کہنے والا مسلمان نہیں ہے، ہندو ہے، ہندو۔ محمد یوں افضل ہیں سارے رسولوں میں کہ ہے جیسے گلاب افضل زمانے بھر کے پھولوں میں۔ کہنے والا ہندو ہے لیکن محبت ہے، اور یہ محبت ایک مقام پہ رک جاتی ہے آ کر۔ یہ محبت اطاعت کے دائرے میں داخل نہیں ہوئی، اتباع کے دائرے میں داخل نہیں ہوئی۔ محبت ہوگی بھائی، اس کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن اس بنیاد پر اگر یہ کہا جائے وہ کامیاب ٹھہرا اللہ کی نگاہوں میں، یہ بات محل نظر ہے۔ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا؟ ہاں، کتنا معروف شعر ہے، کس کا شعر ہے یہ بھی مسلمان نہیں ہے، یہ بھی ایک غیر مسلم کا شعر ہے۔ کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا؟ مسلمان کا شعر نہیں ہے۔ شعر کی حد تک محبت ٹھیک ہے، اصل بات شروع محبت کے بعد ہوتی ہے۔ اطاعت سے بات بنے گی میرے بھائی،
سنت سے بات بنے گی، اتباع سے بات بنے گی۔ اور قربان جاؤں، یہ فلسفہ، یہ نقطہ سمجھ چکے تھے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ محبت کے ساتھ اگر اطاعت کا جذبہ نہیں ہے تو یہ محبت بیکار ہے۔ اگر محبت کے ساتھ اتباع کا جذبہ نہیں ہے، اتباع کا عمل نہیں ہے، تو یہ محبت خالی محبت بیکار ہے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت ایسی نہیں ہو گئی، محبت ہے لیکن اطاعت ندارت، محبت کے جذبات بڑے زیادہ ہیں لیکن اطاعت کا جذبہ کار فرما نہیں ہے۔ اور یہ بھی بات سمجھ لیجیے میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، جوانوں، اصل محبت ہے ہی وہی جو اطاعت کی پیروی میں ہے، اسی کو محبت کہا جاتا ہے۔ ورنہ خالی دعویٰ ہے، ہوائی بات ہے، پانی پہ لکھی تحریر نظر نہیں آتی، یہ گویا کہ پانی پہ لکھنے والی بات ہے کہ جی مجھے بڑی محبت ہے۔ اچھا بھائی جی، آپ کو محبت ہے، اللہ آپ کو اس کی جزا دے، اللہ برکت دے آپ کو، لیکن ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنی محبت کو ذرا چیک بھی تو کر لیجئے، اپنے گھر کا ماحول بھی تو دیکھیے۔ اگر محبت کا دعویٰ ہے لیکن گھر میں حجاب نہیں ہے، محبت کا دعویٰ ہے چہرے پہ محراب نہیں ہے، محبت کا دعویٰ ہے لیکن چہرہ سنت رسول سے خالی ہے، محبت کا دعویٰ ہے اپنی جگہ پر، شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، کہ جس کے بارے میرے پاک پیغمبر کی واضح حدیث ہے، درجہ بھی حسن ہے، انکار کرنے کی گنجائش بھی کوئی نہیں۔ 4 صحابہ نے روایت کیا اس کو کہ جس کی شلوار ٹخنے سے نیچے، ازار ٹخنے سے نیچے ہے، اتنا حصہ جہنم کی آگ میں ہے۔ کس کے الفاظ ہیں یہ؟ مکی مدنی سرکار کے الفاظ ہیں، محمد رسول اللہ کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ پوری کائنات کے امام پیغمبر کے الفاظ۔ من اسفل من الازار، جس کی ازار اس کے ٹخنوں سے نیچے ہے، جتنا حصہ نیچے ہے، فی الکعبین فی النار، اتنا حصہ جہنم کی آگ میں ہے۔ یہ کہنا شلوار ٹخنے سے بھی نیچے ہے لیکن زبان سے محبت کا دعویٰ بھی ہے۔ تھوڑا تو چیک کرنا پڑے گا اپنی محبت کے دعوے کو۔ دعووں سے بات نہیں بنتی میرے بھائیوں، عمل سے بات بنتی ہے۔ زبانی کلامی جمع خرچ سے کوئی بات نہیں بنتی، بات عمل سے بنتی ہے، بات سنت سے بنتی۔ من یطیع رسول فقط اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہے اصل وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ من احب سنتی فقط احبانی، یہ معیار ہے، معیار میرے پاک پیغمبر محمد کریم نے خود ہی بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ معیار کیا ہے جی؟ من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی ہے، فقط احبانی، اس نے مجھ سے محبت کی ہے۔ من احبانی، جس نے مجھ سے محبت کی ہے، کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، میری معیت میں ہوگا۔ معیار تو یہ ہے، میں اسی معیار کی بات کر رہا ہوں۔ محبت ہے آپ کو، اللہ کا شکر ادا کیجئے، لیکن اس محبت کو چیک بھی کر لیجئے۔ اگر سود کھا رہا ہے میرا بھائی، اگر میرا کاروباری بھائی سود کھاتا ہے، تجارت کر رہا ہے، 2 نمبری کر رہا ہے، ترازو صحیح نہیں ہے، اس کا ترازو کا وہ بیلنس نیڈل صحیح نہیں ہے، محبت ہے اس کو، تو بھائی اپنے محبت کے دعوے کو ذرا غور کر، نظر ثانی کر۔ مسجد تیرے گھر کے پاس ہے، نمازوں میں تو حاضر نہیں ہوتا ہے، لیکن محبت تو دعویٰ کرتا ہے کہ محبت مجھے ہے۔ اپنے ذرا محبت کے دعوے کو چیک کر، غلطی کہیں ہو رہی ہے تیرے سے، کپڑے تیرے سنت کے مطابق نہیں ہیں، لباس تیرا سنت کی مخالفت میں، شادی بیاہ کے سارے معاملات غیروں کی نکالی میں ہیں، خوش کرنے کے لیے ہیں، رشتہ داروں کو، چاچے کو، مامے کو، تائی پھوپھی کو خوش کرنے کے لیے ہیں۔ کہاں گئے ہیں میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کبھی دل میں یہ خیال بھی آیا ہے کہ شادی کا موقع ہے، فلاں راضی ہو جائے، فلاں راضی ہو جائے؟ لوگ ناراض لوگوں کو منا کے لے کے آتے ہیں کہ شادی کا موقع ہے، پہلی شادی ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ افسوس یہ خیال نہ آیا کہ رشتہ داروں کو تو منا رہا ہوں، کوئی ایسے کام نہ کر دوں کہ محمد رسول اللہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس درجہ کی محبت ہے؟ دنیا کی ہر بڑی کمپنی اپنا تجزیہ کرتی ہے، 1 سال کے بعد آڈٹ ہوتا ہے، اب تو 6 مہینے کے بعد بھی ہو رہے ہیں، اب تو مہینے کے بعد بھی آڈٹ ہو رہے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے آڈٹ؟ محاسبہ ہوتا ہے، تجزیہ ہوتا ہے، انالیسز ہوتا ہے، غلطی کہاں ہو رہی ہے،
کہاں نقصان ہو رہا ہے، کہاں فائدہ ہو رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اس تختہ زمین پہ رہنے والے، نیل گو آسمان کی چھت کے نیچے رہنے والے، محمد رسول اللہ کا دعویٰ کرنے والے، لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرنے والے، اپنا روزانہ کا محاسبہ کر، تجھے معلوم ہوگا اس محاسبے میں تو کامیاب ٹھہرا ہے کہ ناکام ٹھہرا ہے۔ روزانہ کا محاسبہ کر کے یہ سوچ، آج پورے دن میں کتنی سنتیں کاٹی ہیں، کتنی قربان کی ہیں، کتنی زندہ کی ہیں۔ یہ دعویٰ ہے محبت کا، یہ ہے معیار محبت۔ افسوسناک بات، اس معاشرے میں رہتے ہیں ہم، اس معاشرے کا حال بھی کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، ڈکا ہوا نہیں ہے، عیاں ہے سب کے سامنے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ مہینہ میرا نبی پاک کا مہینہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس مہینے کے اندر پیدا ہوئے، مبعوث ہوئے ہیں، دنیا میں آئے۔ کیا تقاضا ہونا چاہیے تھا؟ ایک تقاضا تو چلے میں تھوڑا سا تقابل کر کے اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ اگر کسی کو خوشی ہے، واقعی آپ کے آنے کی خوشی ہے، تو خوشی کا معیار میں بتائے دیتا ہوں، ذرا فیصلہ کر لینا ہم اس خوشی کو کتنا مانتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے، ایک سٹینڈرڈ خوشی کا بھی تو ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، خوشی منانے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ کیا خود سے بنائیں گے، کسی بڑے سے لیں گے، اپنی ثقافت سے لیں گے، اپنے کلچر سے لیں گے؟ نہیں میرے بھائیو، خوشی منانے کا طریقہ بھی محمد مصطفیٰ سے لیں گے۔ کمال درجے کی اطاعت یہ ہے، کمال درجے کی محبت یہ ہے۔ طریقہ بھی آپ کا لیا جائے گا۔ خوشی کیسے منائی جاتی ہے؟ خوشی کے موقع پر آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے، آپ نے اللہ کے سامنے سر جھکا کر اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ یہ طریقہ محمد کریم کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو کائنات کے سردار ہیں، رسولوں کے سردار ہیں۔ خوشی منائی جائے، شکر ادا کیا جائے۔ مکہ ہوا نا، مکہ فتح ہوا، ابن عباس بیان کرتے ہیں آپ جب مکہ میں داخل ہوئے تھے، اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، کئی قبائل آپ کے پیچھے تھے، کئی آپ سے پہلے داخل ہو چکے تھے، اور انداز کیا تھا، عالم کیا تھا؟ ابن حشام کو اٹھائیے، سیرت ابن حشام کو، پورا واقعہ من وان نقل کیا ہے، جیسے گویا کہ تصویر سامنے کر دی۔ ٹھوری میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ناکا کی کوہان کے ساتھ، پلان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، سر جھکا ہوا ہے، اور یہ کائنات کی وہ عظیم شخصیت ہے جسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آپ کے آقا اور مولا اور سردار پیغمبر ہیں۔ شجاع اس قدر ہیں کہ پوری دنیا میں آپ کے دین کا غلغلہ ہے، شورا ہے، اور عاجزی اس قدر ہے، اپنے چہرے کو نیچے کیا ہوا ہے، ٹھوری ساتھ ٹکرا رہی ہے۔ الحمدللہ الذی نصر عبدا، یہ الفاظ ہیں میرے پاک پیغمبر کے، اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے بندے کی مدد کی۔ وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَا، کئی لشکروں پر اس اکیلے اللہ نے اس کو فتح دی ہے۔ خوشی کا عالم تو یہ ہوتا ہے، اور ان کی خوشی کا عالم کیا تھا؟ اغیار کی۔ اگر اجازت دیجئے، غصہ نہ کریں تو مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، وہ خوشیاں کیسے مناتے تھے جب علاقہ فتح کرتے تھے؟ وہ جشن کرتے تھے، شراب و کباب کی محافل سجتی تھیں، اونٹ قربان ہوتے تھے، بکرے قربان روسٹ ہوتے تھے، کھائے جاتے تھے، رات رنگینیوں میں گزرتی تھی۔ یہی تو دیکھ کر کئی لوگ مسلمان ہوئے تھے کہ یہ کیسی فتح ہے، اتنی عظیم فتح مل گئی، لیکن یہ کیسے لوگ ہیں، ان کا انداز نرالا ہے دو جہاں سے، ان کا طرز حیات ہی الگ ہے۔ خوشی کا موقع ہو تو بنگڑے نہیں ڈالے جاتے میرے بھائی، ناچ گانا نہیں ہوتا۔ خوشی کے موقع پر اپنے آپ کو قابو رکھنا، یہی تو عین ایمان ہے۔ ایمان کی پہچان ہی یہاں سے ہوتی ہے۔ دو مقامات پر، دو مقاموں پر معروف بات ہے یہ، بندے کی پہچان ہوتی ہے یا غم کے موقع پر یا خوشی کے موقع پر۔ تیسرا ایک اور ساتھ جوڑ لیجیے جو حدیث سے بھی ثابت ہے، سفر کے موقع پر۔ خوشی میں دیکھا جائے گا انسان کا ایمان اور تقوی کا لیول کیا ہے۔ آپے سے باہر نکل گیا، شریعت کی حدود توڑ دیا، یہ کوئی متقی نہیں ہے، اس نے دکھاوا کیا ہوا ہے، یہ ڈرامہ کرتا ہے۔ غم کی کیفیت میں اگر حد سے باہر نکل گیا، شریعت کی حدود کو توڑ دیا، تو بھی یہ مومن نہیں ہے۔ غم ہو یا خوشی ہو، میری آپ کی بقا اور عزت اس میں ہے، اپنے غم کو بھی قید کر میرے بھائی اطاعت رسول کے دائرے میں، اپنی خوشی کو بھی قید کر میرے بھائی اطاعت رسول کے دائرے میں۔
جیسے میرے پاک پیغمبر خوشی مناتے تھے ویسے خوشی منا۔ اور خوشی منانے کا تصور کیا ہے؟ آج اگر کوئی بندہ، کوئی بندی، کوئی ہماری بہن، کوئی بیٹی، کوئی ہمارا بھائی بزرگ جوان اللہ سے عہد کر دے، اللہ مجھے بڑی خوشی ہے اپنے پاک پیغمبر کے آنے کی، میرا دل فرحاں ہے، شاداں ہے، میں عہد کرتا ہوں تجھ سے تیرے پاک پیغمبر جس دین کو لے کر آئے میں وہ سارے کا سارا دین کوشش کروں گا بساط بھر جتنی میری استطاعت ہے زندگی میں شامل کروں گا۔ یہ عہد کر، 2 رکعت نماز پر اللہ کے حضور سر جھکا، ہاتھوں کو اٹھا، عہد کر، تو کہا جائے گا تجھے اللہ کے نبی کے آنے کی خوشی ہوئی۔ عہد کر کے آج کے بعد نماز نہیں چھوٹے گی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھوں گا، پہلی صف میں پڑھوں گا، امام کے پیچھے کھڑا ہوں گا، اذان سنتے قدم بڑھیں گے مسجد کو، تجھے خوشی ہے اب اللہ کے پاک پیغمبر کے آنے کی۔ اللہ جی تیرے پاک پیغمبر کی 100 احادیث، چلو 1000 احادیث، جتنی بھی تیری استطاعت ہے زبانی یاد کروں گا، سند کے ساتھ یاد کروں گا، روایت درایت کے ساتھ یاد کروں گا، ان مبارک اقوال کو اپنی زبان کو حسن دوں گا، تو کہا جائے گا تجھے اللہ کے نبی کے آنے کی خوشی ہوئی ہے۔ خوشی اس کا نام ہے۔ درود و سلام پر آپ پر، اپنی نماز کو مسنون بنا، اپنے گھر کے ماحول کو مسنون بنا، تو خوشی ہے، یہ اصل خوشی اس کا نام ہے۔ بازاروں میں نکلنے کا نام خوشی نہیں، بنگرے ڈالنے کا نام خوشی نہیں، رستے بند کرنے کا نام خوشی نہیں، لوگوں کو تنگ کرنے کا نام خوشی نہیں، نعرے بازی کا نام خوشی نہیں، شریعت کی حدوں کو پامال کرنے کا نام خوشی نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر جس چیز سے منع کرنے آئے، ڈھول، انما بعثت معلما، ایک یہ حدیث ہے، میں معلم بنا کے بھیجا گیا، انما بعثت لان اکثر مزامیر الشیطان، اللہ نے مجھے اس لیے مبعوث کیا ہے تاکہ میں شیطانی مزامیر کو توڑ ڈالوں، ختم کر دوں۔ کس کے الفاظ ہیں یہ؟ اسی پیغمبر کے الفاظ ہیں میرے بھائی، جس پیغمبر کے نام کی آڑ میں اپنی ذاتی چاہتیں پوری کرتا ہے، اسی پیغمبر کے یہ الفاظ ہیں۔ جس چیز کو توڑنے آئے ہم نے اس چیز کو سر عام کر دیا، اسی چیز کو ہم لے کر گلی محلوں بازاروں میں نکل آئے۔ ہر مسلمان کو میرے پاک پیغمبر کے آنے کی خوشی ہے، جس کے دل میں خوشی نہیں اپنا ایمان کا جائزہ لے، ہر مسلمان کو خوشی۔ اور آپ کی خوشی کا اصل تصور یہ بیٹھے ہوئے نوجوان ہیں، یہ سر ہیں جو روزانہ اللہ کے سامنے آ کے جھکتے ہیں، انہیں خوشی ہے۔ جو بازاروں میں اذان کے وقت بھی ننگے سر پھرتے رہتے ہیں، سر دھنتے رہتے ہیں، کانوں میں مائک لگا کر گانے سنتے رہتے ہیں، اور زبان سے کہیں مجھے بڑی خوشی ہے، میں بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا میرے بھائی تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، تیرا دعویٰ صحیح نہیں، اپنے دعوے پر نظر ثانی کر۔ خوشی منانا ہے ضرور منا، لیکن طریقہ محمد مصطفیٰ کا لا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ عمل سکۃ وعلیہ ضرب المدینہ وہو اشرف البلدان۔ امام شافعی کا قول ہے، عمل وہی سکہ مضبوط ہوگا جس پر پاک پیغمبر محمد کریم کی مہر ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، وعلیہ ضرب المدینہ، جس مدینے کی مہر ہوگی۔ اور مدینہ کون ہے؟ مدینہ سارے شہروں میں سے مقدس شہر ہے، کیونکہ نسبت محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ ہمارے اعمال کو سنت کی اتباع میں کر دے۔ یہ تو میں صرف چند جذباتی باتیں کر سکا ہوں، اگرچہ بڑا کچھ ہے بیان کرنے کے لیے، بڑی باتیں ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر تھوڑی سی بات بھی سمجھ میں آ جائے تو میرے آپ کے لیے کافی شافی ہے۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ صرف یہ نکلتا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ ایک محبت کا دائرہ ہے، ایک اطاعت کا دائرہ ہے۔ ہم ساری عمر کوشش کر کے دائرہ محبت میں تو داخل ہو جاتے ہیں، لیکن دائرہ اطاعت میں داخل نہیں ہوتے، اور اللہ نے جو کامیابی جوڑی ہے وہ اطاعت کے ساتھ جوڑی ہے، فقط محبت کے ساتھ نہیں جوڑی ہوئی۔ محبت تو بڑے بڑے لوگوں نے کی، محبت تو ابو لہب نے بھی کی تھی، ابو طالب نے بھی کی تھی، ابو جہل بھی دل سے تعظیم کرتا تھا، قائل تھا، عتبہ شیبہ بھی آپ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ محبت تو بڑے بڑے لوگوں نے کی، آج ہندو بھی کرتے ہیں، بڑے سکھ بڑے بڑی اللہ کے نبی کی شان بیان کرتے ہیں، لیکن کیا سارے کامیاب ہیں؟ نہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ اطاعت کے دائرہ میں نہیں آئے ہیں۔ جو اطاعت کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو جائے۔ یقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وجمیع المسلمات۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله الله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یاد رکھیے میرے بھائیو، آج جو ہم نے باتیں کی ہیں ان باتوں کا تعلق ہر مسلمان کے ساتھ ہے۔ ہر مسلمان اللہ کے پاک پیغمبر کا غلام ہے اور سچا غلام ہے۔ نیتوں کے حال سے نیتیں اللہ ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ ہر مسلمان اپنے اندر یہ جذبہ ضرور پیدا کرے کہ مجھے روزانہ اپنی زندگی میں ایک نئی سنت شامل کرنی ہے۔ 30 سنتیں بنے گی مہینے کی اور 360-65 سنتیں بنے گی ایک سال کی، اور ہر سنت اس درجہ کی ہے کہ ایک سنت کا مقام کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں سنت ہلکی چیز ہے، عام کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو پھر بھی ٹھیک ہے۔ عجیب بات ہے بھائی، کس نے پٹی پڑھا دی؟ سنت کر لو پھر ہی ٹھیک ہے، نہ کرو تو نقصان ہی نقصان ہے۔ کوشش کیجیے فرائض سے پہلے کی سنتوں کا اہتمام کیجیے، نماز ظہر عصر مغرب عشاء، اور جو بعد کی سنتوں کا بھی اہتمام کیجیے، اور کوشش کیجیے کہ جو مسنون دعائیں ہیں وہ یاد کیجیے۔ یہ آپ کے آنے کی اصل خوشی ہوگی۔ عہد کر لیجیے اپنے آپ سے انشاءاللہ یہیں بیٹھے بیٹھے کہ مسجد کا عہد بڑا کامیاب ہوتا ہے۔ عہد کر لیجیے ایک سنت روزانہ کی شامل کرنی ہے اپنی زندگی میں، پھر دیکھیں اللہ کیسی بہار عطا فرماتا ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ اے میرے مالک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ صغائر کبائر ہمارے معاف کر دے۔ اے میرے مالک جو سرن گناہ کیے ہیں، جو جلی کیے ہیں، سب تیری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ تو معاف کرنے والا ہے اللہ، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو عفو درگزر سے کام لیتا ہے۔ انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ جتنے لوگ یہاں پہ آئے ہیں سب کی حاضری قبول فرما۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، ہمارے بیرونی سرحدیں، اندرونی سرحدیں، جغرافیائی، نظریاتی، سب کی محافظت فرما۔ اللہ ہمارے اداروں کی اصلاح فرما، ہمارے گھروں کے حالات سیدھے فرما، گھروں میں لڑائیاں جھگڑے دور فرما دے، امن و آشتی پیدا فرما دے۔ یا اللہ سنتوں کو زندہ کرنے کی، عمل کرنے کی، سنتیں اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو ہم نے پڑھا سنا سنایا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سبحان ربک رب العزۃ عما